پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ علیمہ خان صاحبہ پارٹی میں عہدہ تو رکھتی نہیں ہیں، لیکن ہر امپورٹنٹ بات جو ہوتی ہے خان صاحب کی وہ یہی آ کے باہر کرتی ہیں۔ 26 نومبر کے احتجاج کی بات بھی انہوں نے کی تھی، اب مذاکرات کی جو بات ہے وہ بھی یہی کر رہی ہیں۔ تو آپ کے خیال میں ایک تو یہ کہ کیا وہ رائٹ پرسن ہیں اس قسم کے اناؤنسمنٹس کے لیے، اور کیا پالیسی میں کوئی تبدیلی آئی ہے پی ٹی آئی کی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات درست ہے جس طریقے سے آپ بات کر رہی ہیں پالیسی میں تبدیلی آئی ہے تو آ جانی چاہیے، اور سیاسی جماعتوں کو سیاسی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے۔ انہوں نے جو بات کہی ہے اور ساتھ ہی کہا ہے کہ عمران خان کیا چاہتے ہیں، بات کرنے کی بات کر کے کہا کہ وہ صرف رول آف لا ہی تو چاہتے ہیں، اور اس رول آف لا کی اگلی تشریح تو وہی ہوتی ہے نا کہ پھر سیٹیں ہماری ہے، حکومت ہماری ہے، جو کہ قابل قبول نہیں ہو رہا، اور میرے تو خیال میں ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے، طے نہ ہونے جا رہی ہے ابھی فی الحال۔ تو جو خان صاحب نے جیل میں لاسٹ موقف دیا تھا کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ براہ راست اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں، اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے آپ 9 مئی پہ معافی مانگیں، آئندہ کے لیے کہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے اور حکومت سے بات کر لیں۔ یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ بیرسٹر گوہر اور علی امین جو لوگ مذاکرات کر رہے تھے، ان مذاکرات کار نے یہ بات کہی تھی کہ جی آپ کو بیٹھنا تو حکومت کے ساتھ ہے، ہم لوگ بھی بیٹھ جائیں گے، لیکن آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم 9 مئی یا جی ایچ کیو حملہ کیس چھوڑ دیں گے، آپ کو یہاں پہ کیس فیس کرنا ہوگا، آپ کو اگر سزا ہوتی ہے تو آپ کی ضمانتیں وغیرہ آگے جا کے ہوں گی۔ تو یہ تو میرے علم میں ہے۔ اب آج علیمہ خان صاحبہ نے جو گفتگو کی ہے ہائی کورٹ کے جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں ان کے سیکرٹری سے مل کے، اور بیرسٹر گوہر نے بھی کہی کہ یہ جون میں 5 کو لگ جائے گا اور 6 کو لاسٹ ورکنگ ڈے ہوگا ہائی کورٹ کا، تو مجھے زیادہ یہ لگ رہا ہے کہ ان کی امیدوں پہ بات زیادہ ہے، کام کم ہوا ہے۔ اچھا، یہ جو بار بار بات ہو رہی ہے کہ جی حکومت نے بھی ان کو آفرز کیے، اب ہر کچھ وقت کے بعد حکومت کہتی ہے کہ جی ہم تو بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن پھر ہر کچھ دنوں کے بعد وہ آفر بھی دوبارہ کر دیتے ہیں۔ آپ کے خیال میں حکومت کتنی انٹرسٹڈ ہے عامر بھائی بات چیت کرنے میں، یا وہ بھی صرف زبانی جمع خرچی کر رہی ہے؟ دیکھیں، سیاسی جماعت خاص طور پہ جو اپوزیشن میں ہو، اگر وہ پارلیمانی کردار ٹھیک کر رہی ہو تو وہ گورنمنٹ کے لیے بھی بڑا فائدہ مند ہوتا ہے، نقصان دہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ خود پی ٹی آئی کے چاہنے والے سمجھتے ہیں کہ جی بس عمران خان اگر باہر آ گئے تو یہ حکومت چلی جائے گی، چلیں ہم اور آپ یہیں پہ ہم دیکھ لیں گے کہ وہ باہر آتے ہیں، اور ان کا رائٹ ہے کہ وہ باہر آئیں، ضمانت کرائیں، یہ کسی شہری کو بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو معروضی حالات ہیں وہ بھی دیکھنے پڑتے ہیں کہ کیا یہ فضا سازگار ہے ان کے لیے۔ یہ بات کرنے میں بالکل ایسی نہیں ہے، ابھی ان کو بہت ٹائم لگے گا، ضمانت کا جب مرحلہ آئے گا تب بھی بہت چیزیں طے ہو چکی ہوں گی کہ کتنا عرصہ خاموش رہنا ہوگا، کتنا عرصہ، اور اس بات سے ابھی تک جو خاموشی کی بات جو ہمیشہ عمران خان صاحب اور ان کے دوستوں نے کہی ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے، تو یہ بات ان کو عمل درآمد کرنا پڑے گا، بالکل فری فال نہیں ہوگا۔ ابھی تک مجھے کوئی ایسے انڈیکیشنز کہیں سے نہیں ملے کہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہو رہی ہے یا اس میں کوئی کامیابی کی طرف جا رہی ہے۔ اچھا، لیکن یہ تو ہو یہ رہا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ احتجاجی تحریک چلائی جائے گی، کارکنان کو کبھی کہہ رہے ہیں کہ مرگلہ کی پہاڑیوں تک لایا جائے گا، وہاں پر کیمپنگ کر دی جائے گی، کبھی کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد سے باہر جو علاقے ہیں کے پی کے کی حدود میں آتے ہیں وہاں پر اکٹھا کیا جائے گا۔ پھر وہ تیاری کس پیرائے میں ہو رہی ہے؟ دیکھیں، وہ جو مارگلہ کی پہاڑی کی کیمپنگ ہے یا اسلام آباد کے جو کے پی کے ایریا ہیں، تو یہ وہی سیم ہی ہے، دامن کو کے اوپر جہاں پہ پہلے کبھی منال ریسٹورنٹ ہوتا تھا، کہ وہ ایریا یہ جو ہے نا، یہ کہانی گوہر ایوب خان مرحوم کیا کرتے تھے کہ ہم بے نظیر بھٹو کی حکومت گرائیں گے، ہم مری سے بھی آ جائیں گے، ہم پہاڑوں سے آئیں گے اور ہم اسلام آباد کیپٹل کو گھیر لیں گے۔ یہی عمر ایوب بتاتے ہیں ساری بات اپنے والد صاحب والی، لیکن گوہر ایوب خان کبھی بھاگے نہیں تھے۔ یہ آپ کو پتہ ہے نا، یہ جب 26 نومبر کو نکلے تھے علی امین خان اور اس کے ساتھ بیگم بشرا کے ساتھ، تو انہوں نے تو، آپ نے ضرور اس سارے ٹریک کو دیکھا ہوا ہوگا، جو ہے جہاں سے وہ طلسم ہوشربا کی کہانی سنا رہے تھے کہ ہم نے جناب وہ سیمنٹ کے بیریکیڈ لگے ہوئے تھے، ہم ان کے اوپر سے گاڑیاں گزار کے لے گئے، وہ کوئی مووی بنا رہے تھے شاید، وہ جیسے فائٹر شائٹر نہیں بنائی انڈیا نے ہارنے کے بعد پچھلی دفعہ 2019 کے بعد، اور اب وہ نہیں بنائیں گے یقیناً۔ اسی طرح کی مووی ہمارے ہاں بھی چلی تھی کہ وہ 12 ضلع ٹپ کے گڈھا پور پہنچے تھے، اور یہ دامن کو سے اور اس مارگلہ کی پہاڑیوں سے بڑی رینج روور گاڑیاں بھی نکال کے لے گئے، اور وہ ٹرک جو پولیس نے راستہ روکنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے ان کو بھی تہس نہس کر کے، بس یہ اسی طرح کی کہانیاں یہ سنا رہے ہیں۔ انہیں سیاسی عمل میں آنا چاہیے، وہ راستہ لینا چاہیے۔ یہ چڑھائیاں بڑھائیاں کر کے انہوں نے بہت دیکھ لی ہیں، لوگوں کو خراب کرایا، ضمانتوں میں بیچارے اب تک پھنسے ہوئے ہیں۔